21واں پارہ ہے سورۃ لقمان، آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ صدق الله العظيم۔ ان اللہ عنده علم الساعة، یقیناً اللہ جل شانہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جانتا ہے جو کچھ ماں کے رحم میں ہوتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نفس نہیں جانتی کہ کل وہ کیا کرے گی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی نفس کو خبر نہیں کہ کہاں پر اس کو موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، لیکن اللہ جل شانہ خوب جاننے والا۔ سورہ لقمان کی یہ آخری آیت، اس میں 5 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو مفاتح الغیب کہتے ہیں۔ غیب کی چابیاں یعنی غیب کے خزانے۔ ویسے تو اللہ جل شانہ کے ہاں بہت سارے اس طرح کے غیب کے علوم ہیں، لیکن ان 5 چیزوں کا یہاں پر جو تذکرہ کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آ کر کہنے لگا، جس کا نام نضر بن حارث بتایا جاتا ہے، کہ آپ ہمیں بتا دیجئے کہ میری گھر والی وہ اس کے پیٹ پہ بچہ آیا ہے تو وہ کیا جنے گی، لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی۔ دوسری بات، ہمارے علاقے میں خاک سالی ہے، بارش کب ہوگی۔ ایسے ہی پوچھا کہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ میں کب پیدا ہوں، لیکن مجھے خبر نہیں ہے کہ میں کب مروں گا، اور قیامت کے بارے میں ہمیں بتا دیجئے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جواب میں یہ آیت سنا دی۔ یہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ ہی کے ہاں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة، پہلی بات کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی اللہ ہی کو علم ہے اور کسی کو علم حاصل نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اچانک ایک بندہ آیا کہ بالکل سفید کپڑوں والا، سیاہ بالوں والا، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کا کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے لگا دیے اور کچھ سوالات کرنے لگا، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوابات دیتے رہے۔ جب حضور جواب دیتے تو یہ جواب میں پھر آگے کہتا آپ نے سچ کہا۔ ہم حیران تھے کہ یہ سوال بھی کر رہا ہے اور جواب سننے کے بعد تصدیق بھی کر رہا ہے۔ ایک سوال یہ بھی کیا متی الساعہ، کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول اعلم من السائل، کہ قیامت کے بارے میں جو پوچھنے والا بندہ ہے تو جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ خبردار ہے، جیسے تجھے کوئی علم نہیں ہے مجھے بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، بس یہ یقین ہے کہ الساعۃ آتی، قیامت آنے والی ہے۔ پھر اس نے اس کے علامات کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علامات بتا دیے کہ جب یہ علامات ظاہر ہو تو یہ قرب قیامت کے علامات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم میں سے وہ بندہ چلا گیا تو کچھ ساتھیوں نے جا کے دیکھنا چاہا کہ یہ کون تھا، باہر چلے گئے دیکھا تو کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ یہ بندہ کون تھا؟ کوئی نہیں۔ باہر تمہیں نظر آئے کوئی نہیں۔ میں جبریل آئے تھے اور یہ جبریل جو ہے کچھ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو علم دینا چاہ رہے تھے۔ تو ایک بات اس میں سے یہ قیامت کی وقوع کے حوالے سے کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو قیامت کا علم صرف ایک اللہ ہی کو ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ دوسری بات وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ بارش اللہ برساتے ہیں، اس لیے دنیا والے بارش کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اندازہ بتا سکتے ہیں کہ کل بارش کا امکان ہے، 2 دن بارش کا امکان ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ بارش ہوگی یہ نہیں کہہ سکتے، امکان کہہ سکتے ہیں۔ امکان ایسا ہوتا ہے کہ شاید ہو اور شاید نہ، اس میں عدم وجود دونوں برابر ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اجمالی علم تو انسان کے پاس ہو سکتا ہے لیکن تفصیلی علم اللہ کے پاس ہے۔ بارش کون سی جگہ پہ زمین پہ واقع ہوگی یہ کوئی یقین نہیں بتا سکتا، اور اگر کوئی بتائے تو پھر یہ پتہ نہیں کہ کتنی بارش ہوگی۔ اس لیے دنیا والوں کے پاس اس کا علم نہیں ہے، تفصیلی علم، اور وہ اللہ ہی کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے، ماں حاملہ بن گئی اور پیٹ پہ بچہ آ گیا، اب یہ بچہ جنے یا بچی جنے اس کا علم اللہ کو ہے۔ اگر دنیا والے کہہ رہے آج تو سائنس نے ثابت کر دیا، بتایا جاتا ہے جی یہ بچہ ہے بچی ہے، تو یہ اجمالی ہے، تفصیل علم اللہ جانتے ہیں۔ اب یہ بچہ جو پیدا ہوگا یہ صحت مند ہوگا، معذور ہوگا، مالدار ہوگا، غریب ہوگا، پیدا ہوتے ہی مرے گا، جوانی میں مرے گا، بڑھاپے تک پہنچے گا، اس کے تفصیلی حالات وہ اللہ ہی جانتے ہیں بس، اور کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ اور وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی بندے کو کوئی خبر نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا۔ بندہ رات کو سوچتا ہے کل میں نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ میں نے یہ کام کرنا ہے، لیکن صبح اٹھتے ہی حالات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسق العزائم، میں رات کو سوتا ہوں کہ ارادہ کرتا ہوں، صبح جاگتا ہوں تو پھر وہ ارادہ فسق ہو کوئی اور بن جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو کل کے بارے میں کوئی خبر نہیں، اور کل اپنے دنیاوی جتنے امور ہیں وہ غیر یقینی اللہ کے پاس جانا یقینی ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور بندے کو کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ زمین کے کس حصے پہ مرے گا، موت کہاں واقع ہوگی۔ بعض اوقات بندہ کہیں پر جاتا ہے
سمجھتا ہے کہ میں وہاں سے بہت بڑا منافع لے کر آؤں گا، لیکن وہاں کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ غلام اسحاق خان، اللہ ان کی بخشش نصیب فرما دے، جی اے کے انسٹیٹیوٹ صوابی کے اندر، وہاں پر انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے قبر بنا دی تھی، اور بہترین قبر، اور اس کے اوپر اس نے بہترین خرچہ کیا تھا، ماربل بھی لگائے اس پہ، لیکن جب وفات ہو گئے تو پھر وہاں اس کو دفنانا نصیب نہیں ہوا، ایسے ہی رہ گیا۔ انسان کو کیا خبر مجھے کہاں پہ موت آنے والی ہے، کس حال پہ موت آنے والی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اسرائیل تشریف لائے اور ایک بندے کی طرف دیکھ رہے تھے گھور گھور کے۔ وہ بندہ خوف محسوس کر چکا، تو سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے یہاں سے اٹھا کے فلاں علاقے میں بھیج دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوا تابع بنا کے رکھا تھا، تو اس نے ہوا کو حکم دیا، اس کو اٹھا کے دور لے جا کے جہاں پہ اس نے بتایا وہاں لے گئے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل سے پوچھے، اب اس بندے کو گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، خیریت؟ اس نے کہا مجھے اس بندے کے روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن جس علاقے میں اس کے روح کو قبض کرنے کا حکم ہے وہ بہت دور تھا۔ میں حیران یہ تھا کہ اللہ نے اس کے روح کو قبض کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن بیٹا تو یہ یہاں تو اس کے روح کو فلاں جگہ پہ قبض کرنا ہے۔ تو میں اس پہ حیران تھا کہ اچانک آپ نے حکم دیا کہ اس ہوا کو کہ اس کو فلاں جگہ لے جاؤ، تو جہاں اس کی روح کو قبض کرے وہاں پہ پہنچ گیا۔ اس لیے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، لیکن اللہ جل شانہ خوب جاننے والے خبردار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بنو عامر قبیلے کا ایک شخص آیا اور اس نے اجازت چاہی اندر آنے کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو اس کے ساتھ بھیجے کہ اس کو لے جاؤ، ان لوگوں کو اجازت کے آداب معلوم نہیں تھے، ان کو اجازت کے آداب بتلا دیں پھر آ جائیں۔ اب ہمارے ہاں بھی معاشرتی زندگی میں بہت کمی پائی جا رہی ہے۔ کل میں سبق پڑھ رہا تھا باب الاستئذان، اجازت طلب کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل تعلیمات ہے، کن الفاظ کے ساتھ بندہ اجازت لے، کب تک بندہ اجازت لے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے باپ کے ذمے کچھ قرض تھا، میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اس کے بارے میں آ کر کچھ مشورہ کرنا چاہ رہا تھا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دروازے پر دستک کی، اندر سے آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کون ہو؟ میں نے کہا جی انا، میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا کأنہ کرہہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوتا بھائی؟ وہ ہے کہ حضور نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ پھر اندر سے آواز کون ہو؟ نام بتا، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پہ جاتے تھے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، ایک سائڈ پہ دائیں طرف یا بائیں طرف کھڑے ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے اجازت مانگنا چاہے اندر آنے کی، وہ سلام نہ کرے تو اس کو باہر کر دو، یا کوئی بغیر اجازت کے اندر آ جائے تو اس کو باہر کر لیں، دوبارہ آ جائے اسے کہیں پر اجازت لینے کے پہلے سلام کرے اور پھر داخل ہو۔ ادخل، کیا میں آ سکتا ہوں جی؟ بعض اوقات دو بندے آپس میں کوئی بات چیت کرتے ہیں، تیسرا بندہ ڈائریکٹ آ کے ان کی بات کو کاٹ کے اپنی بات شروع کر دیتا ہے۔
نہیں بھائی، آپ اپنی بات کر رہے ہیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اجازت لے بندہ۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے ساتھ خادم بھیجا اور اس کو سمجھایا کہ بھائی جب آپ اجازت ہے پہلے سلام کر لو اور پھر اجازت لے لو۔ تو اس بندے نے ایسا ہی کر دیا، آ کے سلام کیا، پھر اجازت لے، پھر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہمارے لیے کیا کیا لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر کی بہت ساری باتیں لے کر آیا ہوں۔ اور ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا تم اللہ جل شانہ کو تنہا معبودی برحق مان لو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا دو، اور پھر 5 نمازوں کا اہتمام کر لو۔ اور اس کے بعد فرمایا تم میں سے جو مالدار لوگ ہیں وہ سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر لیں اور اس کو غریبوں کے اندر تقسیم کر لیں۔ اس بندے نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس اس طرح بھی کچھ باتیں ہیں، غیب کی کچھ اس طرح کی باتیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور آپ جانتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر یہ آیت پڑھ لی ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو اس کا علم حاصل نہیں۔ ایسی ماں کے رحم میں بچہ، اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور کسی کو نہیں۔ انسان کل کیا کرے گا، کہاں مرے گا، یہ باتیں، بارش کب ہوگی، ان باتوں کا علم اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، فرمایا یہ جھوٹا شخص ہے، اس کی بات کا اعتماد نہ کریں، اعتبار نہ کریں۔ تو ان کو غیب کے خزانوں کی چابیاں کہا جاتا ہے، مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے۔ یہ غیب کی معلومات، یہ باتیں صرف اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا نہ کسی فرشتوں کا اس کا علم ہے اور نہ کسی پیغمبر کو اور نہ کسی اور اللہ کے نیک بندے کو اس کا علم ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ جل شانہ قیامت کا علم رکھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش برساتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جانتے ہیں جو کچھ ماں کے رحم کے اندر ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی نفس کو کوئی خبر نہیں کہ وہ کل کیا کرے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک خلیفہ تھا، اس نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا، تو اس نے اس سے پوچھا کہ میری عمر کتنی باقی ہے؟ تو اس نے جواب میں یوں کہہ دیا، ہاتھ ایسے 5 انگلیاں کھول کے کہہ دیا کہ جی یہی اشارہ کیا بس۔ اب جب جھاگا تو لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مجھے اس طرح یہ اشارہ کیا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کسی نے کہا جی بس آپ کی زندگی 5 دن باقی ہے، کسی نے کہا 5 مہینے باقی ہے، کسی نے کہا 5 سال باقی ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آ کر کہنے لگے جی آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اس طرح میں نے خواب میں دیکھا ہوا ہے۔ فرمایا یہ 5 جو آپ کو اشارہ کیا گیا ہے، یہ قرآن کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ 5 باتوں کا علم صرف اللہ ہی کو ہے اور کوئی نہیں جانتا، یعنی مجھے کوئی پتہ نہیں کہ تیری عمر کتنی باقی ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی نفس کو کوئی خبر نہیں کہ کل کیا کرے گی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی بندہ نہیں جانتا کہ وہ زمین کے کس حصے پہ مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ جل شانہ خوب جاننے والے، خبردار ہیں۔ صدق اللہ۔